الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان مبارک کے ان مقدس دنوں میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں۔ رمضان مبارک کے یہ دن بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ہم الگ الگ موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے، اور میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں۔ آج کی اس درس میں جو باتیں میرے ساتھ ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تمہیں دیں اسی لے لو، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں ان سے رک جاؤ۔ یہ قرآن مجید سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیں اسے لے لو، اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ من یطع الرسول، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، پیروں کی اطاعت اور ایسے جاہلوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بات نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں چلے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں صاف فرماتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 80 ہمارے ساتھ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت جس میں کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو پتہ چلے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی آدمی ایسا کوئی کام کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ اور میں جو بھی عمل کرتے ہیں، صبح سے شام تک بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں، نمازوں کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، روزے کی شکل میں، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، کتنے اعمال ہم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کہا، من عمل عملا، اگر یہ سارے کام اللہ کے پاس مقبول ہونے ہیں تو 2 شرط اس کے ضروری ہے۔ کوئی بھی کام، دین کا کوئی بھی کام آپ کریں، چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے،
تو دو شرط اس کے لیے ضروری ہیں، الاخلاص و متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات اخلاص ہونی چاہیے، آپ کے کام میں اخلاص ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کس کے واسطے کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ سوال آپ اپنے دل میں رکھ لیں۔ وَمُتَابَعَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، کام کا طریقہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا اپنی من مانی پر ہے؟ تو پھر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا کہ یہ دو شرطیں ضروری ہیں کسی بھی کام کے قبول ہونے کے لیے، الاخلاص و متابعت الرسول۔ آج میری زبانوں پر، آپ کی زبانوں پر بہت آتا ہے، ہم بولتے ہیں اخلاص اخلاص اخلاص۔ شاید ہماری زبانوں پر یہ کلمہ جتنا چلتا ہے، ہمارے دلوں میں اگر اتر جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما دے۔ بہرکیف آج کی اس مجلس میں میری آپ کے ساتھ گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا، تاکہ ہم جان لیں اور اسی نہج اور طریقے پر ہم اپنا رمضان گزاریں۔ اور جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ رمضان اتنا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، روزہ ایسی عبادت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو پھر کیسے قبول ہو؟ کیسے قبول ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ جس نے مجھے انکار کر دیا، جس نے مجھے نہیں مانا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وقیل من یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہو سکتا ہے جو آپ کو نہ مانے، آپ کا انکار کر دے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے مجھے انکار کیا، نافرمانی کی، اس نے میرا انکار کیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چیز میں ضروری ہے۔ آج کی اس درس میں مجھے آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں کہ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل قدوم رمضان، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی۔ ابھی تو ہم رمضان میں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام سے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ہم سنتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ تاکہ نفس، آپ کا نفس بالکل ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، نفل روزے رکھتے تھے۔ کبھی صبح ہوئی، امہات المؤمنین کے گھر گئے، پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو چلو میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ تھا۔ تو لیکن شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہیں، رمضان کی استعداد میں، رمضان کی تیاری میں۔ اور پوچھا گیا تو کہا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں اس حالت میں رہوں کہ روزے سے ہوں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو۔ تو پہلی چیز جس کا ذکر ہم سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کیسے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہم نے اس کا ذکر سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھ رہے ہیں، اور بکثرت روزہ رکھ رہے ہیں اور خوش بھی ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے
اس کی فلاں فلاں فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں اس سے ثابت ہیں، بکثرت روزہ رکھنا اور صحابہ کرام کو خوشخبری سنانا اور حدیثوں میں کہنا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور جس میں کہتے ہیں کہ جس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ میرے دوستو عزیزو، میری آواز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ ریان دروازے کی چوکھٹ پر ہیں اور ہم تو روزے میں ہیں، اور یہ روزہ، یہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ یہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے کہ آپ اس دروازے سے داخل ہوں، اور دروازے سے آپ داخل ہوں تو یہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور کہا کہ یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے، ریان یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیسے روزے رکھتے تھے۔ یہ اسوہ، اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیسے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، چاند کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا انی رأیت میں نے چاند دیکھا، رمضان کا چاند دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالی کی گواہی دیتے ہو وحدانیت کی؟ اور اللہ تو انہوں نے کہا کہ قال نعم اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ ہاں، کہ پھر دوسرا سوال کیا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا نعم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا بلال، اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ چاند دیکھ لیا گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کیسے اہتمام کرتے تھے۔ دوسری چیز، اس کی کچھ باتیں کل ہمارے ساتھ گزر چکی ہیں، میں اعادہ کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری ایک چیز ہمارے ساتھ جو آج کی اس درس میں ہے، احوال النبی مع ربہ فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے رب کے ساتھ کیسے ہوتے تھے۔ میری آواز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم جو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ جب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تو آپ بھی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی رہیں جیسے میرے اور آپ کے نبی رہتے تھے۔ کیسے؟ جیسے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے تھے، تو کہا یقوم اللیل، یقوم من اللیل، راتوں کو اتنی دیر تک کھڑتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ فتعجب الصدیقہ، بیوی کو اپنے شوہر کے تعلق سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ ام المؤمنین کو بڑی فکر ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا ٹہرتے ہیں کہ پیر سوج جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ٹھہرے ہیں، یہ تو قیام کی کیفیت تھی، جب نماز میں ٹھہرے ہیں تو ایسی آواز آتی ہے
کہا وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکا، یعنی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں رونے کی وجہ سے کہ ایک دم ہنڈی میں جیسے کوئی چیز پک رہی ہو ویسے وہ آواز آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اس سلسلے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آدم کے کہا کہ آدم کی جتنی اولاد ہے ان تمام کے سردار ہیں، اور کبھی کہا انا سید اولد آدم ولا فخر، میں آدم کے تمام بیٹوں میں سب بیٹوں کا میں سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک روزے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسے تھا ویسے ہی روزہ آپ بھی رکھیں میں بھی رکھوں۔ اس سلسلے میں کہا حرصہ علی تناول الافطار والسحور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کچھ کھاتے تھے اور سحری بھی کرتے تھے، اور سحری کے بارے میں کہا تسحروا، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں سحری کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ آپ سحری میں کھائیں، بس ایک کھجور ہی صحیح، ایک گھونٹ ہی صحیح، سحری کے کھانے میں برکت ہے، آپ سحری ضرور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تعجیلہ للافطار، افطار میں جلدی کرنا، جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کھا لے، کہا کہ نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے آدمی افطار کر لے، اور سحری میں آدمی تاخیر کرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کیا ہوتا تھا؟ علی رطب، کچھ کھجوریں اور پانی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا زیادہ استعمال اس وہاں کے علاقے کے حساب سے ہوتا تھا، آدمی کو جو بھی مل جائے آدمی اس کا استعمال کر لے۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ حدیثیں آتی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لیتے تھے اور پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے تھے۔ تو آدمی افطار کرے اور سحری کرے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سحری میں کھجور مومن کے لیے کتنی ہی اچھی بات ہے۔ نعم سحور المؤمن التمر، التمر یعنی کھجور مومن کے سحری میں جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ کتنی ہی اچھی چیز ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے سحری میں اور افطار میں۔ اور اسی طرح کچھ باتیں ہمارے یہ بھی ہے کہ افطار کے وقت دعاؤں کی بات ہے۔ ویسے آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، خالی پیٹ ہے، پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کوشش کیجئے اس وقت کا آپ استعمال کریں، کہ افطار کے وقت آپ استعمال کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ روزہ افطار کرنے کے وقت دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے، آدمی کب دعا کرے؟ افطار سے پہلے کرے، افطار کرنے کے بعد کرے، یا افطار کرتے وقت کرے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہے، خالی پیٹ ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ ہے، ویسے وقت وہ دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ آدمی دعا کرے، کیا دعا کرے؟ جو بھی دعا کر سکتا ہے، بسم اللہ کہہ کر آدمی افطار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو دعا ہے جو حسن روایت ہے وہ دعا آدمی پڑھے گا، ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث حسن ہے، آدمی یہ دعا کرے گا۔ اور اسی طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جس میں ہمارے ساتھ آج کے اس درس میں ہے کہ مسواک کرنا. مجھے معلوم ہے کہ جتنی آواز ہم لوگ سن رہے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ مسواک کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. کوشش کیجئے مسواک کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے متعدد بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کرتے تھے. خاص کر آج کے اس زمانے میں، جس زمانے میں جن دنوں میں ہم وائرس کے شکار لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کرونا وائرس کا جو یہ وبا بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے، اس کے لیے میں ایک مثال بتاتا ہوں. دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے. کہا السواک، مسواک کرو. یہ بھی اس وائرس کا ایک علاج ہے. اس کا علاج ہے احتیاط ضروری ہے. جو احتیاط آپ کو کرنی ہے اس بیماری سے کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے اسے بھی استعمال کیجیے. اور اس میں بتایا گیا السواک مطہرۃ للفم، یہ مسواک آدمی کے لیے منہ کو صاف رکھتا ہے، اور اس کے بعد مرضات للرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سے آدمی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے. اگر آدمی کا منہ صاف ہے تو آدمی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی مسواک کرے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی سنتوں میں کچھ چیزیں ہیں جو آج کی اس درس میں ہم سن رہے ہیں، جس میں کچھ باتوں کا ذکر ہمارے ساتھ اور بھی ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کیا کچھ کرتے تھے، کیسے کیسے آپ کے اعمال تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام بھی کرتے تھے. جیسے ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کا انتظام کرتے ہیں، تو رات میں تراویح کی نماز پڑھنا. اب کتنی رکعت پڑھے اس کی بحث سے آدمی کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے 8 رکعت، جیسے ام المؤمنین نے کہا آدمی پڑھ لے. اگر کوئی بڑھ کر پڑھتا ہے تو آدمی انکار نہ کرے، اس کی حالت پر چھوڑ دے، اس لیے کہ علماء نے سلف نے کہا کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. اگر آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے. اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح آدمی تراویح کا اہتمام کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں کہا وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے تھے، قرآن مجید کا مراجعہ ہوتا تھا، قرآن مجید سنتے اور سناتے تھے. آپ تعجب کریں کہ یہ 2 عظیم لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار اور جبریل امین فرشتوں کے سردار، دونوں کی ملاقات ہوتی تھی اور دونوں قرآن سنتے اور سناتے تھے. اس خوف سے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن چھوٹ جائے گا، نہیں، وہ ایک شوق تھا، وہ ایک شوق تھا. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن سے اس کو جتنی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے. اللہ کا کلام ہے، پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء پڑھ لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قرآن پڑھتے تھے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو آپ قرآن پڑھ لیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں یہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں اعتکاف بھی داخل ہے. جب اس کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اعتکاف کے کیا مسائل ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے
پھر بعد میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ اس تعلق سے یہ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عشر اواخر آتے، مطلب آخری 10 دن آتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور بھی زور پکڑتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت میں جڑ جاتے۔ تو آج کی اس درس میں آخر میں مجھے آپ کے سامنے 4 باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں جو ساری بات کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے تھے، جیسے ہم لوگ بھی تیاری کرتے ہیں، گھر میں کوئی سودا سلف لا لیا، بہت ساری چیزیں لا لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزوں سے، صحابہ کرام کو خوشخبری سنانے سے ویسے یہ کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے تخفیف برتتے تھے، اپنے لیے بڑی بڑی چیزیں اپنے لیے خاص کر لیتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہوا کہ لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مطلب درمیان میں افطار کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کریں، تو کہا کہ نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، لیکن صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف چاہی۔ اور رمضان ہی کے مہینے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہوتی تھیں، معرکہ بدر ہوا، فتح مکہ ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے سے ہیں تو بستر کو لگ چکے ہیں، کوئی کام نہیں، صرف آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ہیں، جنگ کے میدان میں بھی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے اتنا بوجھ، اتنا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ میرے دوستو، عزیزو، میری آواز سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون تھا؟ اللہ اکبر! کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف تھا؟ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ذمہ داری آپ کی تھی، اور تبلیغ رسالت آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور فوجوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں اور اڑوس پڑوس کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہا کہ مدینے کے جو کمزور پاگل قسم کے لوگ تھے، وہ بھی، ایک چھوٹی سی بچی جو جس کا دماغ میں کچھ خلل تھا، وہ آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور بہت دور تک گھماتی، لے جاتی اور پھر لا کر چھوڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، چھوٹی سی بچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور فوجوں کو بھیجنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے، لوگوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنے جڑے ہوئے ہیں، اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے جو کام ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ کہتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں کالریح المرسلہ، جیسے ہوا چل رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ ہم بھی اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ میرے نبی نے خرچ کیا، آپ خرچ کریں، اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، اور ان تمام کاموں کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے۔ میں اور آپ یہ سارے کام جو کریں گے اس لیے کریں گے کہ تقوی کی دولت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے، ورنہ یاد رکھیے
اگر جیسے ہم لوگ آج کے زمانے میں سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صرف روزہ رکھیں گے، تو روزہ رکھنا صرف بھوک و پیاس سے اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور آدمی کی زبان کا بھی ہوتا ہے، آدمی اس کے روزے کا اثر اس کی سارے جسم کے دوسرے اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ تو آج کی اس درس میں جو باتیں میرے ساتھ تھیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، ان کے تعلق سے کچھ کہا نہیں جاتا، حالانکہ رمضان کے سارے مہینے میں آدمی عورتوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی خدمات کو قبول فرمائے جو شوہروں کی خدمت کرتی ہیں۔ وہ صبح سحر بہت جلد اٹھنا ان کو پڑتا ہے، سحری کا انتظام کرنا پڑتا ہے، افطار کے وقت بھی ان کو بہت کم وقت ملتا ہے۔ تو اسی لیے کل کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، رب کے ساتھ کیسے تھے، اس کی گفتگو ہم نے سنی۔ قرآن کا اہتمام، قرآن اور صدقے کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رہتے تھے رمضان کے موقع پر۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس درس میں ہم نے سنا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں باقی باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہماری اس موضوع کا عنوان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رمضان میں کیا تھا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی رمضان میں تھی تاکہ ہم اپنائیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال مقبول ہوں تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہوگی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔